الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات ہے. خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. آئیے سب سے پہلے ایک بڑے کرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر محبت کے انداز میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے گنچے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے جلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دل بہا دیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری عبادت. اللہ کریم کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے قریب لے جا رہا ہے. اس کی بڑی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں. ہزاروں گناہ کر لینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس پاکیزہ مہینے کے قریب تر قریب کرتا جا رہا ہے. اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم، اس کی جتنی عبادت کریں وہ کم، اس لیے کہ بے شمار برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اس کریم آقا نے، اس کریم پروردگار نے ہم سب کو دی ہے، دے رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہے. پچھلے جمعہ کو آپ نے کچھ باتیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ کے رسول غیب کا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہوتے ہیں. ان میں سے آپ نے 2-3 کے بارے میں سماعت فرمایا کہ پہلا حق یہ فرمایا کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے. سلام کریں تو اس کا سلام کا جواب دیں. پھر دوسرا آپ نے سماعت فرمایا جب وہ اپنے گھر بلائیں، دعوت میں بلائیں تو اس کی دعوت کو قبول کی جائے. تیسرا حق ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے، مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس کے بارے میں زیادہ غیبت، چغلی اور لان تان، بغض، حسد، کینہ یہ اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا نہ کرے. یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جو کہ اس حق کو ہم نے بالائے طاق پر رکھ کر کے
میں نے آپ کے حوالے سے، آپ نے میرے حوالے سے، نہ جانے دن کے 24 گھنٹے کے اندر کیا کیا سوچ لیتے ہیں اور کیا کیا بول دیتے ہیں، جبکہ حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأمتہ مسلمین وعامتہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین یہ مکمل نصیحت کا نام ہے، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس طرح دین خیر خواہی کا نام ہے، کیا ہے؟ تو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأمۃ المسلمین وعامتہ. یہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب، اس کے رسول، ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی کیا ہے؟ وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک بے نیاز ہستی ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. تو پھر ہماری خیر خواہی کی اس کو کیا ضرورت پڑے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک معبود مان کر اس کی عبادت کی جائے، اس کا کسی کو شریک نہ سمجھنا. یہ اس کی خیر خواہی ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی ہی کا حق ہے. اس کو ایک خدا مان کر اس کی عبادت کی جانی چاہیے، جو کہ ہم اس کی عبادت کرتے نہیں. ہم ایک تو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کے سوا دوسرا خدا نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی دوسرا خدا ہو. یہ تو ہم مانتے ہیں اور یہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً ہمارے اوپر اس کی جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ہم فالو نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ ایک خدا کو مان لینے کے بعد میں ایمانداری سے آ کر اس کی بارگاہ میں جھک جانا اور اس کی عبادت کر جانا اور اس کی بندگی کر جانا، یہ اس کا حق ہے اور اس کی خیر خواہی جو کہ مجھ سے دور ہے. ہم جمعہ آتے ہیں اس کی خیر خواہی کا حق ادا کرنے کے لیے. جمعہ سے کچھ نہیں ہونے والا. جمعہ آ کر وہ بھی پورا حق نہیں ادا کرتے، اس میں بھی 12 رکعت دے کر اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ تو کوشش نہیں ہوتی ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں آج ایک ہی پڑھانا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے، ہاں ایک ہی رکعت پڑھانا، ہمیں کہیں جانا ہے. وہ تو ہماری چلتی نہیں ہے، ورنہ ہم ایک ہی فرض پڑھا کر کے بھاگ گیا. جس طریقے سے 2 پڑھ کر کے جلدی سے باہر بھاگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی آپ کو کافی ٹائم سے، کافی دنوں سے، کافی سال سے، کافی برسوں سے آپ کو کسی قید خانے میں قید کر دیا گیا. آج یہاں سے پروانے کا، ہمیں آزادی کا پروانہ مل چکا، ایسا ہوڑ لگتی ہے. کوئی نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، پیچھے سے نکل رہے ہیں تو نکل رہے ہیں، آگے پیچھے بھاگ دوڑ ہوڑ لگ جاتی ہے. سب سے پہلے میں جاؤں، کہیں میرا کوئی مجھ سے کوئی آگے نہیں چلی جائے، پہلے میں مسجد سے باہر نکلوں. ارے خدا کے بندو، آپ خدا کے دربار میں آ گئے ہو. یہ وہ دربار ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر کوئی جگہ وہ خدا کا گھر ہے، اور سب سے کوئی بری جگہ تو بازار کا گھر. آپ خدا کے گھر میں آ جانے کے بعد پھر ہوڑ لگاتے ہیں سب سے پہلے میں باہر نکلوں. جمعہ میں آئے تو کم سے کم وہ تو 14 رکعت پوری پڑھ کر کے جائیں آپ، تاکہ جو جمعہ کے دن آپ حق ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں خدا کا، وہ تو صحیح معنوں میں ہو جائیں. آپ کو کہیں دعوت میں بلا کر کے صرف آپ کو روٹی پروس دی جائے، نہ آپ کو سالن دے، نہ نمک دے، نہ پانی دے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بجائے روٹی کھانے کے اس تھالی کو پھینک دیں گے. نہ جانے اس میزبان کو کتنی گالیاں دے کر کے آ جائیں گے، کتنی اناب شناب جملے کس کے آ جائیں گے. تو خدا کے بندو، جب خدا کے دربار میں آ گئے ہو، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے واپس صبح تک خدا کی نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں، خدا کی روزی استعمال کرتے ہیں. کیا اس خدا کا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ جب مسجد میں آ جائے تو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرے، اور حق ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کی عدالت میں عرض کرے اے مولا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی معاف فرما دے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادت میں نے تیری بارگاہ میں کی ہے وہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اتنا تو کہنے کا حق رکھتے ہیں. تو 2 رکعت، پہلی بات تو جمعہ نہ آئے، بلکہ یہ دربار ایسا دربار ہے جو ہمارے لیے دن کے اندر
24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے. 5 ٹائم تو ہے ہی ہے, 5 ٹائم تو ہے ہی ہے. باقی یہ دربار ایسا دربار ہے کہ 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے. جب بندہ آتا ہے, جب اپنی پیشانی کو خدا کی دہلیز پہ ٹکا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جھکنا بھی اور اس کی پیشانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. یہ دربار ایسا دربار ہے. آپ میرے پاس 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 5 مرتبہ آ گئے, یا میں آپ کے پاس 2, 3, 4, 5 مرتبہ جو آخر کار بعد میں آنا, اب کل آنا, پرسوں آنا. لیکن یہ دہلیز ایسی ہے کہ یہاں پر نہیں آنے سے وہ خدا ناراض ہوتا ہے, یہاں پر بار بار آنے سے وہ خدا راضی ہو جاتا ہے اور ہم سب کو جنت کا مسافر بنا دیتا ہے. یہ خدا کا حق ہے. خیر خواہی کرنے کا حضور نے کیا ارشاد فرمایا, خیر خواہی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حق یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے جس طریقے سے کی جانی چاہیے. اس کی کتاب پر ایمان لانا, اس کے رسولوں پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی. پھر فرمایا رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ فرمایا رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ فرمایا گیا اس حدیث کا مطلب اور اس حدیث کی تشریح کرنے والوں کی ہے کہ رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب کیا ہے. تو کہا رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو بے مثل و بے مثال مانے, حضور کو بے مثل و بے مثال مانے, حضور کو مالک و مختار مانے. اس لیے کہ اللہ نے حضور کو مالک اور مختار بنا کر کے بھیجا ہے. ہاں, حضور جو چاہیں وہ دے اور جو چاہیں جس سے روک دے اس سے منع کر دے, اس سے روک جائے. یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حضور کے لیے. تو حضور کا ہمارے اوپر حق یہ ہے, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے پیغمبر کو جس شان سے پیدا فرمایا ہے, ان تمام شان شوکت کے ساتھ ان کو مان لینا, یہی ان حضور کے ساتھ میں خیر خواہی کرنے کا مطلب ہے. سمجھیں بات؟ تو اس طریقے سے حضور کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو مالک مختار جانے. وہ کل بھی زندہ تھے, وہ آج بھی زندہ ہے, وہ صبح قیامت تک زندہ ہے. یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا, یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے. حضور کل بروز محشر ہماری شفاعت فرمائیں گے. ایک ایک گناہگار کو جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے, ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ دلائیں گے. یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب ہے. جو حضور کو اللہ نے دیا ہے ویسا کسی کو نہیں دیا, یہ مان لینا, یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور عام مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی, اس کی غیبت, اس کی چغلی, اس کے بارے میں انام شناب نہ بولے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے. سمجھے؟ تو یہ حق ہم کتنا فالو کرتے ہیں یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جہاں پر بھی کوئی دو بھائی بیٹھ جاتے ہیں, پھر اگر کوئی تیسرا نکلنے والا اس کے سامنے نکل گیا تو پھر وہی موضوع سکن بن جاتا ہے, اس کا وہ اس کا ٹاپک بن جاتا ہے. دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیسے کر رہا ہے, وہ یوں ہے, وہ یوں ہے, وہ یوں. ارے خدا کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں اور یوں کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے. اس نے صاف ارشاد فرما دیا, اے لوگوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت, صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. یہ یوں اور یوں کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اگر یوں اور یوں وہ کیسا ہے, وہ ایسا ہے, اس طریقے سے کریں گے تو ان کی نیکیاں ہماری نیکیاں اس کے سر چلی جائیں گی اور اس کے جتنے بھی گناہ ہمارے سر آ جائیں گے. نقصان اس کا کچھ نہیں ہے, ہمارا ہی نقصان ہے. اس کے اندر فائدہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہمارا. یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت, چغلی اور بغض نہ کیا جائے. ہاں, اگر کسی میں کوئی کمی بیشی ہے, کوئی مسٹیک ہے تو سامنے بٹھا کر صحیح طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. پیٹ پیچھے کرنے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر بھی نہیں پائیں گے اور آپ کی وہ ساری کی ساری گفتگو, آپ کی ساری کی ساری وہ بات یا تو غیبت میں لکھ دی جائے گی یا چغلی میں لکھ دی جائے گی. جس کا ارزانہ یہ ہے, اگر کوئی انسان کسی مسلمان پر بیجا الزام لگاتا ہے, بیجا جھوٹ کرتا ہے, قیامت کے میدان اس سے کہا جائے گا تو پھر یہ بات ثابت کر. قیامت کے میدان میں کہا جائے گا تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے تو انام شناب بولتا تھا کہ جس میں وہ بات تھی نہیں,
تو نے بیچا اس پر الزام تراشی کر دی ہے اور نام شناب بول دیا، وہ الزام جو تو نے اس پر لگایا تھا وہ اب ثابت کر، تاکہ اس کے بعد میں تیرا آگے کے حساب کتاب کیا جائے۔ قیامت کے میدان میں کس کے پاس اتنی طاقت ہے جو خدا کے سامنے کوئی کسی چیز کو ثابت کر دے؟ وہ دنیا کی کورٹ کچہری تو نہیں کہ اس دروازے سے آپ داخل ہوئے، ادھر سے 1000 روپے دے دی، ادھر سے آپ کو نکال دیا گیا۔ وہ اللہ کی دہلیز ہے جہاں پر صرف انصاف ہے، صرف انصاف اور صرف انصاف ہے۔ ظلم کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے خدا کی دہلیز پر۔ جس نے جو کیا ہے دنیا میں صاف صاف اس کو دکھا کر کے اس کو کہا جائے گا یہ پڑھ تو۔ ایسا نہیں کہ اس کو لکھ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے پھر اس کو دیکھ کر کے فیصلہ، نہیں، وہ تو سب جانتے ہی جو ہم نے کیا ہے وہ لکھ دیا جائے گا دنیا کے اندر، پھر قیامت کے میدان میں وہی نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے گا، پھر اللہ ارشاد فرمائے اس کو پڑھ، جو تو دنیا میں کیا اس میں وہی باتیں لکھی ہوئی کہ نہیں، اس کو اقرار کروائے گا، اقرار کتاب ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے اس اقرار نامے کو، اپنے اس دستاویز کو پڑھ، وہ پڑھتا چلا جائے گا اور بولنے کی کیا ہمت رہے گی، دل ہی دل میں یہ کہتا جائے ہاں اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ میں نے چغلی کی، یہ فلاں بھائی کی خیر خائی نہیں کی میں نے، یہ یوں کیا یوں کیا، ساری کتاب پڑھنے کے بعد میں اللہ کا یہ ساری باتیں صحیح ہے، کہا صحیح ہے، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اے فرشتوں اے جہنم کے فرشت کو اٹھا کر گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا کر، یہ ثابت ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی الزام تراشی کی ہے تو مجھے رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے پورا مجھے ثابت کرنا پڑے گا ہاں اس نے یہ غلطی کی کہ نہیں کی۔ اس کے پاس ہے خدا کی، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر ہوں گے، تمام انبیاء نبی رسول سب کہاں پر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم سے سامنے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، یہ کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہ دیتا، صرف مسلمان ہی بنا دیا ہوتا تب بھی بہت بڑی اس کی نعمتیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، کیا کچھ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا۔ بہرحال تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان یہ تیسرا بنتا ہے، سلام کرے جواب دے، دعوت کرے قبول کرے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیر خائی کرے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند ہے۔ کتنا شاندار یہ پیغام ہے ایک ماحول کو سازگار بنانے کے لیے، ایک ماحول کو اچھی تربیت ایک سیٹل کرنے کے لیے، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، ماحول اپنے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک کتنا شاندار ہے میسج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیا ہم اپنے لیے گالی پسند کرتے ہیں کسی سے؟ نہیں کرتے۔ تو جب ہم اپنے لیے گالی نہیں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے بھی لیے گالی پسند مت کرو۔ جب ہم اپنے لیے بری چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی بری چیز پسند مت کرو۔ اس طریقے کا یہ جب سنگم بن جائے گا تو ایک محلہ اچھا سازگار بنتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ایک محلہ دوسرے محلے کی خیر خائی کرے گا تو ایک اچھا سا گاؤں تربیت پا لے گا، اور جب ایک گاؤں دوسرے گاؤں کی اچھی خیر خائی کرے گا تو ایک بہت بڑا قصبہ ترتیب پاتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ایک قصبہ دوسرے قصبے کی حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک شہر بن جائے گا۔ ایک شہر جب دوسرے شہر کی حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک بہت بڑا اسٹیٹ بن جائے گا۔ اسٹیٹ جب دوسرے اسٹیٹ کی خیر خائی کرے گا تو ملک بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ملک دوسرے ملک کی خیر خائی کرے گا، دنیا بن جائے گی۔ ایک مصطفیٰ کے قانون کو ایک شہر کے اندر نافذ کر دو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن انصاف قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ویحب لنفسہ۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ پھر دیکھیں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر میں آپ کے لیے پسند کروں جو چیز جو میرے لیے پسند کروں کہ آپ کے دل کے اندر پھر میرے حوالے سے آپ کے دل کے اندر کوئی نفرت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنے میں نقصان کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، کہیں سے ایک ذرہ برابر، مکھی کے پن کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔
وہ ایک الگ بات. ہم ایسے ماحول کے اندر تربیت پا رہے ہیں کہ ہمارا ذہن اتنا ڈیوائڈ ہو چکا ہے کہ ہم اسلام کی بات پر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں ہم باہر جائیں گے تو ہمیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا. صحابہ کرام تو ترستے تھے کہ حضور ہمیں ارشاد فرمائے کوئی بات فوراً اس پر عمل کرنے لگ جائے. کہ اللہ کا احکام، مصطفیٰ کی حدیث، صحابہ کرام کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی، ان کی ساری زندگی، ان کی ساری سیرتیں ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، نمونہ نہیں. بلا شبہ ہمارے لیے ساری چیزیں مشعل راہ ہیں. آئیڈیل ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے. ان لوگوں کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ زمین پر بھی عزت عطا فرمائے گا، زمین میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور حشر کے میدان انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سر پر عزت کا تاج عطا فرمائے گا. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے. پھر چوتھا حق کیا؟ چوتھا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دے. کسی بھائی کو چھینک آ گئی تو اس نے کیا کہنا ہے؟ چھینکنے والے نے الحمدللہ، اور واپس اس کے جواب میں اس کے بھائی نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. واپس اگر چھینکنے والے نے اس کا جواب سن لیا تو اس کو کہنا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. سمجھے گا؟ الحمدللہ چھینکنے بعد کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے حکم دیا گیا چھینکنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی زندگی انسان کو عطا کرتا ہے، جس کے شکریہ میں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے انسان تیری سانس سے کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، اب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے. اس نئی زندگی پر تو الحمدللہ کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس تمام کائنات کا خالق ہے. اس لیے حکم دیا گیا جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے. اور پھر سننے والا جو بھائی ہے اگر سن لیا تو اس کا جواب یرحمک اللہ. واپس جس کو چھینک ہے اس کے جواب پھر وہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم. اب ایک حدیث اور سن لے. اب کوئی کہ کتنی چھینک کا جواب دیں گے؟ بہت سارے لوگ چھینک لیتے ہی رہتے ہیں، اب کتنا جواب دیں گے؟ تو حضور السلام کی حدیث پاک ہے ایک مرتبہ چھینک ہے اس کا جواب دو، دو مرتبہ ہے چھینک جواب دو، تین مرتبہ چھینک جواب. اب اس سے زیادہ حضور نے فرمایا وہ زکام ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ پھر وہ زکام ہے. پھر آپ کو حضور نے ہم نے کو ٹینشن نہیں ڈالا ہے کہ وہ اس جگہ بیٹھ جاؤ اس کا جواب دیتے جاؤ، نہیں، دو تین مرتبہ انتظار کر لو، آ گئی تو اس کا جواب دے لو. اور اس کے بعد آتی جا رہی تو پھر کوئی بیماری ہے، کوئی زکام ہے یا خاص سردی زکام، یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور یاد رکھیں فرمایا گیا ہے چھینک یہ کتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے. اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہا کس کتاب میں، لیکن میں نے ضرور پڑھا تھا کہ ہم کوئی کام سوچ رہے ہیں، کوئی دماغ کے اندر کوئی اچھا کام سوچ رہے ہیں یا کسی کام کے کرنے کے لیے ہم نکلے تو اس کام کے ہی اندر یعنی وہ کام سوچتے سوچتے یا اس کام کی طرف چلتے چلتے اگر اس درمیان میں ہمیں چھینک آ گئی تو یہ سمجھو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام آپ کا ہونے والا ہے، یہ آپ کا کام ہونے والا ہے. یہ اس کام کے ہونے کی دلیل بتائی گئی کہ جس کام کے سوچنے میں یا کرنے میں چھینک آ جائے تو سمجھ لو یہ چھینک آپ کا آنا اچھا ہے، اس کو برا نہ سمجھے. ہاں چھینک آنے پر چھینک کو لینا ہے، روکنا نہیں. اس لیے کہ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے منہ سے اور ناک سے جو یہ ہوا نکلتی ہے 160 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے ہوا نکلتی ہے. اب اگر ہم نے اس وقت اس چھینک کو روک لیا تو ہو سکتا ہے ہمارا سر ڈیمیج ہو جائے، ہماری سر کی نسیں بڑھ جائے یا پورے جسم کے اندر کہیں نقصان واقع ہو جائے. اس لیے مسلمان ارشاد فرمائے لوگوں جب چھینک آئے تو چھینک لے لو، اس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تو نے ہمیں مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسلام نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری زندگی کو سمیٹ کر دیا ہے. یہ باتیں ایسا نہیں کہ آپ کو کہیں بیٹھ کر کے سیکھنا ہے، آپ کو بہت لمبا چوڑا ٹائم دینا ہے. الحمدللہ سب کو یاد ہے، یرحمک اللہ، یہ ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں سب کو یاد ہے. لیکن اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے، وقت پر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو چھینک آئے تو چھینک کا جواب. اور پھر فرمایا گیا جب کسی بھائی کو اباسی ہے اباسی تو اباسی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا. حضور فرماتے بہت زیادہ بالکل اوپن ہو کر اباسی نہ لیتے کہ ہاتھ نیچے اور منہ پورا کھل گیا، نہیں، جہاں تک ہو سکے اباسی کو روکنے کی کوشش کریں. اس لیے فرمایا گیا یہ جو اباسی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب ہم منہ کھولتے ہیں اور منہ کھولنے کے بعد جو ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا، الگ الگ انسان کی الگ الگ آواز جو نکلتی ہے، فرمایا گیا وہ شیطان کی طرف سے آواز آتی ہے. شیطان جو ہمارا جو منہ کھلتا ہے شیطان ہنستا ہے اور کبھی کبھار تو منہ میں تھوک دیتا ہے یا پیشاب کر دیتا ہے. سمجھ
دن اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب اوبا سے آئے تو اپنا ہاتھ الٹا کر کے اپنے اس پہ منہ پہ رکھ لیں تاکہ اس کی جو وہ خباثت ہے وہ ہماری منہ تک نہ آئے، اور جہاں تک ہو سکے اوباسی کو روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ روکنے کا طریقہ بتایا گیا. جب اوباسی آئے تو دل میں فوراً یہ خیال کر لے کہ انبیاء کرام کو اوباسی نہیں آتی، انبیاء کرام کو اوباسی، کسی بھی نبی کو اوباسی نہیں آتی، اس لیے کہ شیطان کسی نبی کے پاس نہیں جاتا. یہ جو اوباسی آتی ہے یہ شیطان کی طرف، تو اوباسی کسی کو آئے تو یہ دل میں تصور کر لے کسی نبی کو اوباسی نہیں آتی، پھر بھی نہیں روکے تو روکنے کی کوشش کرے، اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانت سے دبانے کی کوشش کرے. اس طریقے سے آپ جس طرح چاہے روکے، پھر بھی نہیں روکتے تو اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لو، پھر اوباسی آ رہی تو اگر نماز کے اندر اوباسی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا گیا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں جب قیام کی حالت میں ہم کھڑے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں، اس ٹائم اوباسی آ گئی نہیں رک رہی ہے تو سیدھا ہاتھ یوں کر کے روکو، ٹھیک ہے نا. کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوباسی آئے تو یہ سیدھا ہاتھ استعمال کر لیں اور یہ الٹا رکھیں، اور باقی جب پوزیشن میں یہ اوباسی آئے تو یہ الٹا ہاتھ یوں الٹا کر کے منہ پہ رکھ لیں، پھر وہ اپنی اوباسی لینا چاہے تو یہ چھینک جب آئے کسی مسلمان کو تو چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے. پھر پانچواں حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے اس کے گھر جائے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے، چاہے ہم اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، وہ ہمارا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ بندہ ہے اللہ کو ماننے والا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، تو پھر حکم عام ہو گیا ہے اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے گھر جا کر کے تیمارداری کر کے آئے، اس کو اس کا حال چال پوچھ کر کے آئے، خیریت کیسی ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، تیرے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس کو، تاکہ اس کو تسلی مل جائے کوئی تو ہے جو مصیبت کے وقت میرا ساتھ دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، کوئی بھی آپ کا دشمن بھی ہوتا تو بھی آپ اس کے گھر پہ چلے جاتے تھے. آپ کے ماننے والے تو ہوتے ہی تھے لیکن کبھی بار آپ اپنے دشمنوں کے یہاں چلے جاتے تھے. ایک صحابی بیمار ہو گئے، یہودی کا لڑکا تھا، بیمار ہو گئے، بیمار ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام وہاں پہنچنے کے بعد میں پوچھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے. صرف حضور کی عادت کریمہ تھی جب کسی کی طبیعت پوچھنے کے لیے آتے آپ سرانے پر بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کچھ ساتھ میں لے جاتے، کچھ کھانے پینے کی چیز ساتھ میں لے جاتے. ہمیں ایسا نہیں کہ ہم خالی ہاتھ چلے جائیں وہیں جا کر کے 2-4 پوڑیاں کھا کے آ جائیں، اور وہ بیچارہ پہلے نہ جانے کتنی مصیبت سے اپنا علاج کرا رہا ہے اور 2-4 گٹکا اسی سے کھا کے آ گئے. ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں کچھ لے جانا ہے، جو آپ لے جا سکتے ہو، کیلے لے جائیں، برفی جو آپ لے جا سکتے لے جائیں. یہ پوچھنے کا حضور کا سنت طریقہ ہے. ایسا نہیں وہاں جا کر اسی کے یہاں تو کھانا کھا کے آنا ہے اور اسی کے یہاں بیڑی سگریٹ پی کر گٹکا کھا کے آنا ہے. ایسا نہیں بنا. ارے یار تیرے یہاں آئے ہیں تو ہم تیرے مہمان بن کے، ارے بھائی مہمان نہیں اور نہ جانے کتنے دن کا مہمان بچے. تو حضور کسی کے یہاں جاتے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ٹھیک فرما دے. کیا دعا دیتے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ٹھیک فرما دے، اس کو تسلی دیتے. جو اس کی ٹینشن ہوتی، اس کو جو غم ہوتا، وہ ڈپریشن میں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرماتے کہ اس کا ٹینشن، اس کا ڈپریشن، اس کی جو غم ہوتا ہے سب ختم ہو جائے. اور پھر حضور جس کے پاس چلے جائیں طبیعت پوچھنے کے لیے پھر تمہارے کنارے ہو جائے. حضور جس کے پاس، تو حضور جہاں جاتے سر پہ ہاتھ رکھتے اور کچھ لے جاتے اور دعا دیتے، اے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما، تو صحیح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو ان سے کہو کہ اے بیمار، اے بندے تو ہمارے لیے دعا کر. اس لیے فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ حدیث میں سنا رہا ہوں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے. حضور فرماتے ہیں بیمار کی دعا ایسی ہی ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے. حضور کی امت کے حوالے جب فرشتہ کو دعا کر دیتا ہے، کیسے فرشتے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی دعا ایک مریض کی ایک بندے کے حوالے سے قبول ہوتی ہے. بڑی چھوٹی باتیں ہیں دیکھنے میں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بہت بڑا ان کا فائدہ عطا فرمایا. کسی کے یہاں جائیں گے، آپ کا ہے تو جائیں، آپ کا نہیں ہے تو جائیں، آپ جانتے ہیں تو جائیں. آپ کو پتا چلے فلاں مسلم بیمار 2 منٹ جا کے آ جائیں. 2 منٹ میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے.
بجائے 2 منٹ نقصان کے اگر 2 منٹ آپ اس کے پاس چلے گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی مفہوم حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کا جنت کے اندر محل تیار فرما دے گا۔ اتنے سستا سودا ہے یہ، جو کم ٹائم کے اندر اتنا بڑا بینیفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر کیا؟ اور یہ اسپیشل طور پر حضور کی حدیث ہے، کہیں کسی کے آپ پوچھنے کے لیے جاؤ تو بہت زیادہ لمبی چوڑی دیر تک اس سے بات نہیں کرنا، اس سے زیادہ بیٹھتا نہیں ہے، بس تھوڑی سی دیر اس کی طبیعت پوچھ لی، خیر خواہ پوچھ لی، بس تھوڑی سی دیر پوچھ کر کے اور وہاں پہ چلے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ وہاں پھر تم بیٹھ جاؤ بجائے اس کے آرام ہونے کے اور وہ آپ جا کے وہاں درد سر بچ جاؤ۔ ہاں، طبیعت حضور نے جو طریقہ بتایا اسی انداز میں پوچھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ٹھیک فرما دے، اللہ تیری طبیعت کو ٹھیک فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشان، اس طریقے سے دعا کرے، اس کو دلاسا دلائے۔ ہاں، دور کھڑے ہو کر ہاتھ نہیں اور یہ تو بہت بڑی بیماری ہوگی، وہ آج بڑھ کل بڑھ تو آج چلا جائے گا۔ ایسی ٹینشن اس کو نہیں دینی ہے جو ٹینشن لے نہیں سکتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس طریقے سے اس کی تیمارداری کرنی ہے جس طریقے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو